بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی دراصل کیا ہے اور یہ کہاں موجود ہے، اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات اور ہیکل سلیمانی کی مختصر تاریخ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین گرامی، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدو والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یعنی عبادت کا ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ روح کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق یہ تابوت سکینہ جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تابوت نسل در نسل انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھی۔ ناظرین گرامی، یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ اس کے بعد ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کی عبادت کا آج بھی ایک خیمے میں ہے۔ ناظرین گرامی، بائبل کی روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہوگی، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اتنی بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین گرامی، بہرحال یہ ہیکل یعنی مسجد یا عبادت گاہ بہت عالی شان اور وسیع اور عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ سب سے پہلے بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے تھے، جبکہ اس کے اگلے حصے میں جسے بہت ہی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ناظرین گرامی، یہ قوم ایک جانب عبادت کیا کرتی اور دوسری جانب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کیا کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئی لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ ناظرین گرامی، بہرحال 586 میں بخت نظر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودی کو قتل کر دیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا گیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولیات کو شکست فاش کر دی۔ ناظرین گرامی، سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تمام یہودیوں کو یروشلم واپس بھیج دیا جنہیں بخت نصر نے قید کیا تھا اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد 537 قبل مسیح میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلدی ہی بند ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی اور اس کے 4.5 سال کے عرصے میں یہ پایا تکمیل تک پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے جانے کے لیے
इसे अल्लाह ताला के हुक्म से किसी महफूज मकाम पर मौजूदा तौर पर छुपा दिया गया है, लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरी दुनिया को खोद डालना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर तारीखदान हैकल की 2 दफा तामीर और 2 दफा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात सामने आती है कि इस हैकल को 3 बार तामीर किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद हेरोडेस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह था, इसने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तामीर कर दिया जाए तो शायद दोबारा तामीर न हो। हेरोडेस ने इनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मरम्मत करना चाहता है। चुनाचा 19वीं कबल मसीह में इसने हैकल की एक तरफ के हिस्से को गिराकर इसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया, और जो यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता रहा और इसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। नाज़रीन ग्रामी, ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडेस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह ताला के इस रसूल पर यहूदियों ने एक बार फिर मजालिम ढाना शुरू कर दिए। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल वो लोग अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो दोबारा आकर पहले जैसे इनको शान शौकत अता करे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया और इसके 70 साल बाद यहूदियों पर फिर अल्लाह का अजाब आया। नाज़रीन ग्रामी, इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रोमी जनरल बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया। इसने हेरोडेस के बनाए अजीम शान हैकल की भी ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल दिया और यूं यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। नाज़रीन ग्रामी, कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया और साथ ही एक नाजायज बच्चे यानी इसराइल को फलस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों में धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर मुल्क इसराइल में इकट्ठे रहने की इजाजत मिली। नाज़रीन ग्रामी, ये कौम अपने हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज न आई और इसने कई मुस्लिम इलाकों का कब्जा कर दिया